پاک چین اقتصادی راہداری، بہت عرصے سے یہ اصطلاح اور یہ جملہ لوگ سن رہے ہیں، اور الفاظ تو سب کو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ دل میں سب کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا، اور چین یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان کو اس کے اندر سے کیا کیا مفادات ملنے کی امید ہے۔ تو مختلف خبریں تو اخباروں میں آرٹیکلز بھی آتے رہتے ہیں، لیکن ایک بریف تمام جو بھی معلومات اس حوالے سے ہے وہ اگر کسی ایک جگہ جمع ہو کے لوگوں کو مل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ اس حوالے سے ایک بریف معلومات ہم لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ جو پاک چین اقتصادی راہداری ہے، یہ اگر اس کی ہم روٹس کی تلاش میں جائیں کہ یہ نظریہ اور یہ راستے کی خواہش یہ کتنی پرانی ہے، تو یہ قبل مسیح کے زمانے سے ہی جو ہے یہ راستے موجود ہیں اور ان پر تجارت ہوتی رہی۔ شاہراہ ریشم کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ قبل مسیح 200-300 سال قبل مسیح سے اس کے جو ہے آثار ملتے ہیں کہ ہان خاندان کی جو حکومت ہوا کرتی تھی چین میں، اس زمانے میں ان کے چین کی جتنی بھی مصنوعات تھیں، جس میں سب سے نمایاں ریشم کی مصنوعات ہوتی تھی، تو وہ چین کا جو شمالی علاقہ ہے، اپر پورشن جو ہے، وہاں سے ان چیزوں کی تجارت ہوتی تھی یورپ کی طرف، اور وہ راستے کئی ہوتے تھے جو سیدھے جا کے ترکی سے گزرتے ہوئے بحیرہ روم، جسے میڈیٹرینین سی کہتے ہیں، وہاں تک وہ راستے جایا کرتے تھے، اور چونکہ ان راستوں پہ جتنے بھی کاروان جاتے تھے ان میں مال تجارت میں سب سے زیادہ ریشم کی مصنوعات ہوتی تھی، لہٰذا وہ اس راستے کا نام ہی ریشم کا راستہ پڑ گیا، شاہراہ ریشم یا سلک روٹ یا سلک روڈ بھی کہتے ہیں اس کو۔ جب چین پر انحطاط آیا اور چین جو ہے وہ افیم کے نشے میں ڈوب گیا اور انگریزوں کی اور مختلف عالمی طاقتوں کا الاکار ہو گیا، اور روس نے بھی جو ہے وہ وسط ایشیا کے جو مسلمان ریاستیں ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال کا شعر ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، تو نیل جو ہے وہ گرتا ہے بحیرہ روم میں، اور کاشغر جو ہے وہ سنکیانگ کا شہر ہے جو پاکستان کے سے نکل کے جب چین میں داخل ہو تو سب سے پہلا شہر وہ پڑتا ہے۔ یہ سارے کا سارا علاقہ یہ مسلم ریاستیں تھیں، اور ان پہ جو ہے وہ ریشم کے قافلے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ جب وہ روس کے قبضے میں چلا گیا تو یہ راستہ بند ہو گیا، پھر چین بھی انحطاط میں چلا گیا۔ جب چین آزاد ہوا تو چین کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مستقبل میں وہ ایک معاشی طاقت کے طور پہ دوبارہ دنیا میں اس کا مقام ہوگا۔ جب سب سے پہلے پاکستان نے چین کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان آنے کا جو واحد زمینی راستہ تھا وہ تھا گلگت کے راستے۔ کاشغر سے سطح مرتفع معمیر کے جو پہاڑ ہیں ان میں سے ہوتا ہوا ایک راستہ ہنزا اور گلگت تک آتا ہے، اور وہ راستہ وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس سے آگے جو ہے انتہائی مخدوش تھا، اور عام طور پہ لوگ اپنی ضروریات زندگی پاکستانی علاقے میں رہنے والے لوگ وہ چین سے لایا کرتے تھے۔ جیسے جو کوسٹل ہائی وے بننے سے پہلے گوادر میں سبزی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ایران سے آیا کرتی تھیں، سیم یہی حالت وہاں تھی، اور راستہ جو تھا واحد چین کے پاس پاکستان میں آنے کا، وہ پاکستان میں آنے سے زیادہ ہندوستان میں جانے کا راستہ آسان تھا، اس لیے کہ جو کارگل والا راستہ ہے جس پہ دیوسائی پلین بھی ہے موجود، وہ راستہ سیدھا سری نگر کی طرف جاتا ہے۔ جس وقت مجاہدین نے سری نگر سے آ کے اور گلگت اور بلتستان کو آزاد کروایا کشمیر کے راستے سے، تو وہ پاکستان سے نہیں گئے، وہ ادھر سے ہی آئے تھے کارگل کے راستے۔ تو وہ چین کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا اس وقت کہ وہ یورپ کی طرف یا بحیرہ عرب کی طرف یا میڈیٹرینین سی بحیرہ روم کی طرف جائے، لہٰذا اس نے اس وقت خواب دیکھا 60s میں کہ وہ جو راستے جن کے اوپر چین کی تجارت ہوا کرتی تھی ریشم کی، ان کو دوبارہ روایت کیسے کیا جائے۔ لہٰذا اس نے ایک منصوبہ پیش کیا پاکستان کے ساتھ کہ گلگت اور ہنزا کو راولپنڈی سے ملانے کے لیے پہاڑوں میں ایک دشوار گزار علاقے میں ایک سڑک تعمیر ہونی چاہیے، اور وہ ہم آپ کو تعمیر کر کے دیں گے۔ لہٰذا وہ کراکرم ہائی وے، شہر کراکرم کی تعمیر کا آغاز ہوا، اور اس میں بے شمار لوگوں کی جانیں گئیں، بہت عرصے میں وہ مکمل ہوئی۔ 79 میں وہ سڑک مکمل ہو گئی، اور اس کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہا گیا کہ ان دشوار گزار پہاڑوں میں جہاں پہ ہزار میٹر نیچے دریا بہہ رہا، اوپر سے سڑک گزر رہی ہے، ان میں سڑک بننا ایک ناممکن کام تھا۔ جب وہ سڑک کا افتتاح ہو گیا تو جو حیثیت سنکیانگ کی
ہنزا اور گلگت والوں کے لیے تھی، قریب وہی حیثیت اب سنکیانگ والوں کی پاکستان کی ہو گئی کہ جو حجاج سنکیانگ کے مسلمان جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کو وہاں پہ چین کے شہروں میں جا کے وہاں سے جانا پڑتا تھا، اب وہ راولپنڈی آنے لگے اور سارے چینی حجاج گلگت راستے وہ راولپنڈی آتے تھے، راولپنڈی سے جو ہے بائی ایئر وہ حج کر کے واپس آتے تھے۔ یہ روابط آگے بڑھے تو اسی میں چین نے پھر 90s میں ایک اضافہ یہ کیا کہ تاجکستان کی طرف جو جانے والی سڑک ہے، جس کے بیچ میں صرف افغانستان کی ایک پتلی سی پٹی ہے جسے واخان کوریڈور کہتے ہیں، اس طرف بھی راستے کا ایک امکان بنانے کے لیے وادی غزر دریا گلگت کے اوپر 2 پل انہوں نے بنائے، ایک اشکومن ویلی اور ایک یاسین ویلی کی طرف جاتا ہے۔ بہت جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ پل بن گئے ہیں، سڑک بن گئی ہے، لیکن وہ راستہ جب بھی بنے گا۔ ابھی پچھلے دنوں سراج الحق بھائی نے ایک مطالبہ بھی پیش کیا گورنمنٹ کے پاس کہ تاجکستان سے جو ہے وہ راستوں کو اگر ریوائو کیا جائے اور وہاں سے راستے کھلے جائیں تو اس سے سوات اور دیر اور مالاکنڈ ان علاقوں کو بھی بہت ترقی ہوگی۔ تو یہ بھی وہ چین نے ہی اس کو وہ شروع کیا ہے۔ جب یہ شاہراہ قراقرم بن گئی تو اب اگلا خواب یہ دیکھا جانے لگا کہ جو اصل سلک روٹ جو تھا، شاہراہ ریشم جو تھی، اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس دوران روس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ساری ریاستیں آزاد ہو گئے اور ایک امکان پیدا ہو گیا کہ اب جو ہے وہ چونکہ بڑی سپر طاقت اب وہاں نہیں ہے تو اس راستے سے جایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے آسان جو روٹ نظر آیا چین کو وہ نظر آیا پاکستان سے گزر کے بحر عرب تک جانے کا، اور اس کو آسان اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو چین کی پوری تجارت ہے جو خاص طور پہ گلف کی طرف جو جاتی ہے، 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ پانی کے جہاز اس کے طے کرتے ہیں، سارا سامان تجارت بھی ان جہازوں سے جاتا ہے، اور پوری جو ان کی آئل جو ان کو چاہیے اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے وہ بھی گلف سے ہی 12,000 کلومیٹر سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، جبکہ ایکچوئل جو راستہ زمینی ہے جو پاکستان سے گزر کے گلف تک آتا ہے وہ 4,500 کلومیٹر ہے۔ کاشغر سے 3,000 کلومیٹر ہے اور چین کا جو مرکزی انڈسٹریل ایریا ہے وہاں سے 4,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کی ممکنات جیسے ہی نظر آئیں تو چین نے اسی اشرے میں یہ منصوبہ پیش کیا پاکستانی حکام کے ساتھ کہ یہاں سے ایک ایسا کوریڈور بنایا جائے۔ کوریڈور آپ کو پتہ ہے ایسے کہتے ہیں، اس کے ایک ایسی گلی جس کے ادھر بھی کمرے ہوں ادھر بھی کمرے ہوں، وہ کوریڈور کہلاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا راستہ ہمیں یہاں سے مل جائے کہ ہم زمینی راستے سے نہ صرف سامان تجارت کو گوادر تک پہنچا سکیں بلکہ آئل جو ہم لے کر آتے ہیں سمندری راستے سے وہ ہم یہاں سے نہ صرف آئل ٹینکرز کے راستے اس کو لایا جا سکتا ہے بلکہ سڑک بن جائے گی تو پائپ لائن بچھانا بھی آسان ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ یعنی صرف آئل کی ہی امپورٹ میں جو ہے وہ ان کو بلین آف ڈالرز کے اندر جو ہے وہ بچت ہونے کا امکان ہے۔ یہ ایک مطلب ایک تھوڑی سی تھی۔ اب یہ جو راستے ہیں یہ مارکو پولو کا نام آپ نے سنا ہے، ابن بطوطہ کا، ہیون سانگ کا، فاہیان کا، ان سب کے آپ نے نام سنے ہیں۔ یہ انہی راستوں سے گزر کے چین گئے تھے اور وہی راستوں کو دوبارہ ریوائو کرنے کی بات ہوتی۔ اب جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے کہ 3 سالوں کے اندر اندر اس کوریڈور کو مکمل کیا جائے گا، تو یہ صرف سڑک نہیں ہے بلکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ اقتصادی پیکیج ہے پورا، جس کے اندر سڑک ہے اور اسپیشلی جو کہ پاکستان میں پاور کرائسس ہے، بجلی کے مسائل ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، اور نئے ایئرپورٹس اور نئی سمندری پورٹس ان کے بھی منصوبہ رکھا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے پاس انجینئر سعید مختار، انجینئر حافظ فرقان اور انجینئر اعجاز احمد، انہوں نے ان کو 3 مختلف موضوعات میں تقسیم کیا ہے اور وہ آپ کے سامنے آئیں گے، وہ پیش کریں گے۔ تو جو سب سے اہم اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ گوادر اور کاشغر کو جس راستے سے یا جن راستوں سے ملانے کی بات ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور مختلف صوبوں کی قیادتوں میں اختلاف بھی پائے جاتے ہیں، وہ راستے کیا ہیں اور ان کے اندر سے کون سا راستہ مناسب ہے اور کس راستے سے پاکستان کو زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔